جنوبی افریقہ دوسرے T20 کے ساتھ سیریز بھی جیت گیا۔ پاکستان کو 7 وکٹ سے شکست۔ پاکستانی بولرز اور فیلڈرز بری طرح ناکام۔ بیٹسمین کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ جنوبی افریقہ نے 207 رنز کا ہدف حاصل کر لیا۔ ریزا ہینڈرکس اور وینڈر ڈسن کی دھواں دار بیٹنگ۔ سائم ایوب نے 11 چوکوں اور 5 چھکوں کی مدد سے 98 رنز بنائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کی موجودہ استعداد کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ کم بجلی پیدا کرنے والے فرسودہ بجلی گھر فوری بند کرنے اور بجلی ترسیل کے نظام میں جاری اصلاحات پر عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو 85 سویلینز کے مقدمات کا فیصلہ سنانے کی اجازت دے دی۔ آئینی بینچ کا تحریری حکم نامہ جاری۔ حکم نامے میں کہا گیا فوجی عدالتوں کے فیصلوں کا اعلان سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ آئینی بینچ نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے کیس کی سماعت موسم سرما کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین میں ڈسٹرکٹ یانگٹن میں کینسر اور دیگر جینیاتی بیماریوں کے دواؤں کے لیے مشہور کمپنی کا دورہ۔ کینسر کے علاج اور دیگر امور پر مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ چینی سولر کمپنی اور ٹیکنالوجی کمپنی کے دورے۔ سرمایہ کاری کی دعوت۔ لاہور کو پاکستان کا پہلا جدید ترین اسمارٹ سٹی بنانے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف کے احتجاج میں رینجرز اہلکاروں کی شہادت کا مقدمہ اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف درج۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ تمام وقوعے کا منصوبہ اڈیالہ جیل میں بنایا گیا۔ رینجرز اہلکاروں کی شہادت کا وقوعہ بانی پی ٹی آئی کی ایما اور حکم پر ہوا۔ اس منصوبے کے گواہان جیل کے کچھ قیدی، مشقتی اور جیل میں خفیہ پولیس کے ملازمین ہیں۔ مقدمے میں علی امین گنڈاپور سمیت دیگر قیادت بھی نامزد۔ آزاد کشمیر میں دھواں ہاڑی گلہ کے جنگلات میں لگنے والی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ محکمہ جنگلات کا عملہ مقامی افراد کے ساتھ مل کر آگ بجھانے میں مصروف۔ آگ سے سینکڑوں درخت جل گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے سوشل میڈیا ریگولیٹری فریم ورک بنانے کے لیے ٹاسک فورس کے قیام کی تجویز دے دی۔ استنبول میں اسٹارٹ کام سمٹ سے خطاب میں کہا، جب صرف اخبارات اور ٹی وی تھے تو اطلاعات پر ایڈیٹوریل کنٹرول ہوتا تھا۔ ایسا ضابطہ اخلاق نافذ کرنا ہوگا جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ عطا تارڑ کا ترک سرکاری ٹی وی کا بھی دورہ۔ ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل براڈ کاسٹ سے ملاقات میں کہا، ترکی حکومت کے ساتھ ڈراموں اور دستاویزی فلموں کی مشترکہ پروڈکشن کے معاہدے اسٹریٹجک فریم ورک کا حصہ ہیں۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں 5 روزہ عالمی کتب میلے کا آج تیسرا روز۔ طلباء اور بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ 5 روزہ بک فیئر 16 دسمبر تک جاری رہے گا۔ کتب میلے میں 17 ممالک کے ناشرین شریک ہیں۔ 2024 صحافیوں کے لیے خطرناک سال۔ 54 صحافی جاں بحق، 1/3 اسرائیلی مسلح افواج کے ہاتھوں مارے گئے۔ بین الاقوامی صحافتی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے سالانہ رپورٹ جاری کر دی۔ صحافیوں کے لیے غزہ کو دنیا کا خطرناک ترین علاقہ قرار دیا۔ بتایا اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی فوج کے حملوں میں 145 سے زائد صحافی ہلاک ہوئے۔ 145 میں سے 35 کو صحافت سے منسلک سرگرمیوں کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل صحافیوں کے لیے دنیا کا تیسرا بڑا قید خانہ بھی ہے، جہاں 41 صحافی قید ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 550 صحافی مختلف ممالک میں قید ہیں۔ آر ایس ایف نے ایشیا کو صحافیوں کے قتل کے لحاظ سے دوسرا خطرناک خطہ قرار دیا۔ کہا پاکستان میں 7 اور بنگلہ دیش میں 5 صحافی ہلاک ہوئے۔ شام میں سابق صدر بشار الاسد کا دور ختم ہونے کے بعد پہلے جمعے کو ہزاروں نمازی اموی مسجد پہنچے اور نماز ادا کی۔ عبوری وزیر اعظم محمد البشیر بھی شریک ہوئے۔ لتاکیہ اور حلب میں بھی ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد جشن منایا۔ باغیوں کے سربراہ احمد الشورا نے شامی شہریوں سے جشن منانے کی درخواست کی تھی۔ اینٹونی بلنکن غیر اعلانیہ دورے پر عراق پہنچ گئے۔ عراقی وزیر اعظم شیعہ السودانی سے شام کی صورتحال پر گفتگو۔ اس سے قبل اینٹونی بلنکن کی ترک صدر رجب طیب ایردوان اور وزیر خارجہ سے ملاقات۔ ترکی کا شام میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا اعلان۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 66 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیے جانے والے پوسٹ آفس کو بھی نشانہ بنا دیا۔ لبنان سے سیز فائر کی خلاف ورزی۔ اسرائیل کا سرحدی علاقے خیام میں ڈرون حملہ۔ حزب اللہ رکن کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔
اسرائیلی فضائیہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فوجی حکام نے آئندہ لاہے عمل طے کرنے کے لیے اجلاس شروع کر دیے، شام کے فضائی دفاعی نظام کو جزوی طور پر ناکارہ بنا دیا اور حزب اللہ کو کمزور کر دیا ہے۔ ان اقدامات کے بعد ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے کا سنہری موقع ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے دعووں پر کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا۔ شام کے معزول صدر بشار الاسد کی روانگی کا انتظام روسی وزیر خارجہ نے کروایا۔ خبر ایجنسی کے مطابق سرگئی لاروف نے قطر اور ترکی کے ذریعے حیات التحریر سے اسد کی روانگی میں مدد پر کام کیا۔ لاروف نے پڑوسی ممالک سے یقین بنایا کہ روسی طیارے کو نشانہ بنانے یا روکنے سے باز رہا جائے۔ بشار الاسد نے اپنی میڈیا ایڈوائزر کو تقریر لکھوانے کے لیے صدارتی محل بلوایا اور خود غائب ہو گئے۔ بشار الاسد نے آخری رات وزیر اعظم محمد جلالی کی تشویش کے جواب میں کہا، کل دیکھیں گے۔ بشار الاسد نے فرار ہونے کا اقدام رشتہ داروں اور قریبی ساتھیوں فوجی حکام سے خفیہ رکھا۔ سابق صدر نے فوجی قیادت کو روس کا طیارہ امداد لے کر آنے کی جھوٹی اطلاع دی۔ الاسد نے اپنے بھائی ماہر الاسد اور قریبی رشتہ داروں سے فرار کا منصوبہ پوشیدہ رکھا۔ بشار الاسد نے ساتھیوں سے گھر لوٹنے کا کہا اور گاڑی میں ہوائی اڈے کی طرف چلے گئے۔ روس کا یوکرین کے سرحدی علاقے میں توانائی ڈھانچے پر بڑا حملہ۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے مطابق روس نے یوکرین پر 93 میزائل اور 200 ڈرون حملے کیے۔ یوکرینی فوج کا کئی میزائل روکنے اور مار گرانے کا دعویٰ۔ یوکرینی وزیر توانائی نے کہا کہ روسی حملے میں 6 توانائی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ لندن میں ٹرین اور ٹیوب کے کرایوں میں 4.5% سے زائد اضافہ۔ ٹرانسپورٹ فار لنڈن کی روزانہ کرائے کی حد میں زون کے حساب سے 50 سے 70 پینس بڑھ جائیں گے۔ بس اور ٹرام سے 1 گھنٹے کے دوران جتنی بار چاہے سفر کرنے کا کرایہ £1.75 پر ہی منجمد رہے گا۔ اطلاق آئندہ برس مارچ سے ہوگا۔ میئر صادق خان کہتے ہیں کرایوں میں اضافے سے حاصل ہونے والی رقم ٹرانسپورٹ فار لنڈن کی سروسز میں انویسٹ کی جائے گی۔ لارڈ ڈھولکیا کو لارڈ پامپڈم کہنے اور ایم پی بیل ریبرو ایڈی کی چوٹیوں کو بغیر اجازت ہاتھ لگانے پر بیرونس کیتھرین میئر کو 3 ہفتے کی معطلی کا سامنا۔ بیرونس کیتھرین میئر کے خلاف روانڈا کے دورے کے دوران لارڈ ڈھولکیا اور بیل ریبرو ایڈی کو ہراساں کرنے پر کارروائی کا سامنا۔ ہاؤس آف لارڈ کے ارکان روانڈا جانے والے جوائنٹ کمیٹی آن ہیومن رائٹس کے وفد میں شامل تھے۔ لارڈز کی انضباطی کمیٹی کے سامنے پہلے تردید کرنے کے بعد شواہد سامنے آئے تو لیڈی میئر کو الزام تسلیم کرنا پڑا۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد بلاک ایم میں مبینہ پولیس مقابلہ، زخمی سمیت 2 ملزمان گرفتار۔ ملزمان سے اسلحہ، موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد۔ ہب چوکی کے قریب دوران ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، 1 شخص زخمی۔ اور نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ڈے لائٹ سیونگ ٹائم کے خاتمے پر زور۔ کہا میری جماعت دن کی روشنی کی بچت کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرے گی۔ ڈے لائٹ سیونگ ٹائم امریکیوں کے لیے ناگوار اور بہت مہنگا ہے۔